ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے صحن میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور نے حکم صادر فرمایا کہ بیٹھ جائیں۔ اب یہ صحابی رسول جوتوں کی جگہ پر کھڑے ابھی جوتا اتار رہے تھے کہ حضور کا حکم مبارک قوت سماعت سے جا ٹکرایا۔ اب پاس ادب یہ تھا کہ فوری حکم کی تعمیل کی جاتی۔ قربان جاؤں وہیں جوتوں پہ بیٹھ گئے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ محبت اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب کفار کے ساتھ میدان جنگ میں تلوار چلایا کرتے تو تلوار کے ساتھ ساتھ اشعار بھی دہرایا کرتے، اور ان کے اشعار اتنے دل فریب کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر کے وقت ان کی اشعار دہراتے جاتے اور صحابہ کا جذبہ بڑھاتے جاتے۔ 7 ہجری کو جب مسلمان قضائے عمرہ کو ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار انہی صحابی کے ہاتھ میں تھی، اور یہ اس طرح داخل ہوئے کہ 7 اشعار پڑھ رہے تھے، اور کفار مکہ پر ان کے اشعاب ان کے زخموں پر کاری ضرب کی طرح لگ رہے تھے۔ یہی صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ جایا کرتے اور سب سے آخر پر میدان جنگ سے باہر نکلتے کہ کہیں کوئی مشرک اگر غلطی سے بچ گیا ہو تو اسے جہنم واصل کر کے پھر واپس آؤں۔ اور یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قربان جاؤں کتنا خوبصورت دور تھا، دکھا دے تصور منظر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔